میرے بچے جب رات کو دودھ مانگتے تو میری بیوی فیڈر میں پانی ڈال کر دے دیتی اور وہ چپ کر کے پی لیتے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ اس نے دودھ دے دیا ہے، جبکہ میری اماں نے ساری چیزوں کو تالا لگا کر رکھا ہوتا اور سارے پیسے میں اماں کو ہی دیتا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھی میں ہی گھر چلا رہی ہوں۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میری نظر کچرے کے ڈھیر پر پڑی، جہاں سے میرا بیٹا بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا ماما کو بھوک لگی ہے، تو میرا دماغ گھوم گیا اور اسے لے کر میں گھر پہنچا تو سامنے، ماما بھوک لگی ہے، فیڈر دے دو نا۔ میرے چھوٹے بیٹے نے نیند سے اٹھ کر اچانک فیڈر مانگا تو میری بیوی نے گھبرا کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی ہاں ہاں دیتی ہوں، تم لیٹ جاؤ بیٹا۔ بیٹا میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور کہا یہیں پر فیڈر لا کر دے دو، میں خود اسے پلا دیتا ہوں۔ میں نے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا، وہ میرے ساتھ مستی کرنے لگا۔ میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا، مگر نہایت ہی چالاک، اپنی عمر کے بچوں سے کئی گنا زیادہ سمجھدار اور ہوشیار تھا۔ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگا تو میری بیوی بھی برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ فیڈر اس نے کھڑکی کے پاس رکھ دیا۔ کھیلتے کھیلتے اس نے فیڈر مانگا تو وہ کہنے لگی چلو پہلے جا کر اپنی جگہ پر لیٹ جاؤ پھر فیڈر پی لینا۔ وہ منہ بناتا ہوا میری گود سے نکلا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا اور فیڈر پینے لگا۔ میں نے کہا مجھے پکڑا دیتی، میں فیڈر پلا دیتا، اس کا میرے پاس بیٹھنے کا کتنا دل تھا، مگر تم نے اسے دور بھیج دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا پڑی اور بولی اتنی لمبی زبان ہے اس کی، ہر بات کے اس کے پاس پہلے سے جواب موجود ہوتا ہے، تو فیڈر خود کیوں نہیں پی سکتا؟ میں کہنے لگا کہ اچھا، میری بیوی کو اب جیلسی ہو رہی ہے تو وہ اس بات پر مسکرا دی۔ اگلے دن میں جلدی کام پر گیا، مگر جانے سے پہلے اپنی ساری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اماں جان یہ لیجئے پیسے، گھر کے تمام خرچ کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اور نمرا کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ بھی اس کو دے دیجئے گا۔ نمرا تمہیں جو بھی چاہیے اماں کو بتا دینا۔ میں نے اماں اور اپنی بیوی دونوں کو مخاطب کیا اور کام کے لیے نکل پڑا، مگر جانے سے پہلے میں نے نمرا کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی دیکھ لی۔ نمرا بڑی صابر شاکر عورت تھی، ہمیشہ مسکراتی اور خوش رہتی، ہر دکھ سکھ میں اس نے میرا ساتھ دیا، کبھی کسی غم میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ گھر کے جتنے بھی مسائل وہ مجھے ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی تھی، اس کے چہرے پر میں نے آج تک مایوسی نہیں دیکھی تھی۔ اب اس وقت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی مجھے بہت بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی خوبصورت مسکان غم میں بدل گئی۔ میں نے سوچا آج کام سے جلدی گھر واپس آ جاؤں گا اور اپنی بیوی کا دل بہلاؤں گا، اسے کہیں باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جاؤں گا۔ بہت عرصہ ہوا تو اسے باہر نہیں لے کر گیا، شاید اس نے یہی سوچ رکھا ہو کہ میں اس دفعہ اسے باہر ضرور لے کر جاؤں گا۔ مگر اماں کو ساری تنخواہ پکڑاتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو مجھے بونس کے طور پر ملے تھے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ انہی پیسوں سے نمرا کو شاپنگ کراؤں گا۔ اچھا میں گھر آیا تو اماں موجود نہیں تھی، جبکہ نمرا گھر کے کاموں میں مگن تھی۔ اس نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی، ادھر کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتی اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت اور مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا کہ جلدی سے اپنے کام نپٹا لو پھر تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا اور کھانا بھی ہم باہر ہی کھائیں گے، کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری دریا دلی دیکھ کر نمرا بھی خوش ہو گئی اور جلدی جلدی گھر کے کام نپٹانے لگی۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، میں نے نمرا سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ لا دو، یا فریج میں فروٹ ہوں گے تو جوس بنا دو۔ میری بات سن کر نمرا گھبرا گئی اور کہنے لگی اچھا بنا دیتی ہوں، یہ تھوڑے سے کپڑے دھو لوں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دی اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ نمرا نے میرے سامنے سارے کپڑے دھو لیے، مگر ابھی تک جوس بنا کر نہیں لائی تھی۔ مجھے بہت پیاس بھی لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ فوراً کچھ مل جائے جو کھا لوں یا پی لوں تاکہ بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جائے۔ میں نمرا کو دوبارہ آواز دی اور کہا مجھے جوس بنا دو یا فروٹ لے آؤ، میں فروٹ ہی کھا لیتا ہوں۔ نمرا کہنے لگی اچھا ابھی یہ کپڑے سمیٹ کر رکھ لوں تو پھر آتی ہوں، اور وہ دوبارہ کام پر لگ گئی اور خود بھی تیار ہو گئی، مگر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ ایک طرح سے مجھے اس پر غصہ ہی آنے لگا کہ شوہر کب سے بھوکا آیا ہے، کھانے کو کچھ مانگ رہا ہے مگر اسے تو کوئی توفیق ہی نہیں ہو رہی، گھر کے کام نپٹانے کی پڑی ہوئی ہے یا اپنی تیاریوں کی۔ اسے شاپنگ پر جانا میری بھوک سے زیادہ ضروری لگ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح سے خراب ہوا اور میں نے انہیں کہا مجھے کچھ کھانے کو دو یا نہیں، یار اتنی ہمت نہیں ہے کہ باہر سے کوئی جا کر کھا لوں، اگر پتا ہوتا کہ جلدی آنے پر ایسے بھوکا پیاسا بیٹھنا پڑے گا تو آرام سے آفس میں ہی بیٹھا ہوتا۔ دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا میں نے۔ نمرا کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی میں آپ کو کھانے کو دیتی ہوں لیکن اماں آئے، میں نے منع کو بھیجا ہے کہ اماں کو بلا کر لائے۔ تب میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا اماں کو مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز دینے سے کیا تعلق، تم میری بیوی ہو، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے یا اماں کا؟ پہلے بھی گھر کا کھانا وغیرہ تم ہی بناتی ہو۔ اچھا رہنے دو یار، میں خود ہی جا کر کھا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کچن کی طرف گیا، مگر جب آگے گیا تو اگلا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فریج، کھانے پینے کے راشن والے دراز، ہر ایک چیز کو تالا لگا ہوا تھا، کوئی بھی چیز کھلی نہیں تھی۔
میں نے حیران نظروں سے نمرا کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم کچن میں ہر چیز کو تالے لگا کر رکھتی ہو، کس سے پردہ داری ہے، کسے تالے لگاتی ہو؟ تب اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی تالا میں نے نہیں، اماں جی نے لگایا ہے، اس کی چابی انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ میں اتنی دیر سے اماں کا انتظار کر رہی تھی اور اسی لیے آپ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا، لیکن اماں کچن کو تالا کیوں لگاتی ہیں؟ میری سوچ اسی پر اٹکی۔ مجھے نہیں پتا کیوں لگاتی ہیں، اماں آئیں گی تو آپ ان سے خود پوچھ لیجیے گا۔ نمرا یہ کہتے ہوئے کچن سے چلی گئی۔ اس دفعہ اس کا لہجہ تھوڑا تلخ بھی تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے اس طرح تلخ لہجے میں بات کی، ورنہ تو وہ ہمیشہ بہت پیار سے بات کرتی تھی، جیسے کانوں میں رس گھول رہی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کو تالا لگا رکھا ہے اور باہر بھی کچھ نہیں چھوڑا، کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کس سے پردہ داری کرتی ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں کس سے چھپائی جاتی ہیں؟ گھر میں آپ کے، میرے اور نمرا اور بچوں کے علاوہ ہوتا ہی کون ہے؟ کوئی ملازمہ تو آتی نہیں جو آپ یہ سوچ کر تالے لگاتی ہیں کہ کہیں ملازمہ راشن چرا کر نہ لے جائے۔ میری بات سن کر اماں گڑبڑا گئی، مگر فوراً سنبھل کر کہنے لگی میں پڑوس میں جا رہی تھی اور تمہاری بیوی کا تو اتا پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی بھی اٹھ کر کسی کے بھی گھر چلی جاتی ہے۔ میں نے سوچا کچن کو لاک لگا کر جاؤں، باہر کا دروازہ تو ویسے بھی کھلا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چور چکا گھر کے اندر گھس آئے اور راشن چوری کر کے لے جائے۔ اماں کی عجیب باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی۔ نمرا تو کہیں جانے آنے سے اتنی گھبراتی تھی، لیکن میں بات کی گہرائی میں نہیں اترا۔ میں نے اماں سے چابی لی اور فریج سے فروٹ نکال کر کھانے لگا، ساتھ ہی نمرا اور بچوں کو بھی دے دیا۔ بچے ایسے فروٹ پر ٹوٹ پڑے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ ان کے اس طرح ٹوٹ کر کھانے پر مجھے غصہ آیا۔ میں نے ایک سخت نظر نمرا پر ڈالی اور کہا تم بچوں کی کیا تربیت کری ہو، کیسے بھوکھوں کی طرح چیزوں پر ٹوٹ پڑے ہیں؟ اگر میں کسی کے گھر ہوتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟ ایسے کھا رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ فروٹ دیکھا ہو۔ پلیز بچوں کی تربیت پر تھوڑا دھیان دو۔ نمرا شرمندہ ہو کر سر جھکا کر بولی آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بچوں کو سمجھا دوں گی۔ دوپہر میں جلدی گھر آیا مگر میرا موڈ خراب تھا، دل نہیں کر رہا تھا کہ نمرا کو شاپنگ پر لے جاؤں، مگر وعدہ کر چکا تھا، انکار کرتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس سے چپ چاپ ساتھ لے گیا۔ سارا وقت اماں کے کچن کو تالا لگانے اور بچوں کی بھوکوں کی طرح کھانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جو کچھ ذہن میں آ رہا تھا وہ عجیب تھا، مگر میں روک نہیں پا رہا تھا۔ رات کو واپس آئے، نمرا اور بچے بہت خوش تھے، ان کی خوشی دیکھ کر میرا موڈ بھی بہتر ہو گیا۔ اماں ہمارا انتظار کری تھی، وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی۔ میں نے باہر سے لایا کھانا ان کے آگے رکھا، انہوں نے آرام سے کھانا کھایا اور کہنے لگی بہت تھک گئے ہوگے، جا کر آرام کرو، اور ہاں فضول خرچیاں کم کر دو، مہنگائی کا دور ہے، کچھ بچا لو، آج بچے چھوٹے ہیں کل بڑے بھی ہوں گے تو خرچے بھی بڑھ جائیں گے، سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرو۔ اب تمہاری نئی نئی شادی تو ہے نہیں، کس طرح بیوی کے نخرے اٹھاتے پھرو۔ نمرا کے سامنے ہی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا دی۔ میں کمرے میں آیا تو نمرا پہلے ہی بچوں کو سلا رہی تھی۔ چھوٹے نے فیڈر مانگا تو نمرا کچن میں چلی گئی۔ بچے کے رونے پر میں اسے بلانے گیا تو دیکھا وہ برتن دھو رہی تھی۔ میں دروازے میں کھڑا اسے دیکھنے لگا، وہ مجھے نہ دیکھ سکی، اس نے پانی سے فیڈر بنایا اور جیسے ہی پلٹی مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے کہا ابھی آیا ہوں، منا رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھا چلتے ہیں۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں نے اسے فیڈر میں پانی بھرتے دیکھ لیا ہے۔ میں چپ چاپ پیچھے آ گیا، اسے مننے کو چارپائی پر لٹایا اور فیڈر دیا۔ مننے نے فیڈر پکڑا اور آرام سے پینے لگا۔ میں سب دیکھ رہا تھا، فیڈر میں پانی تھا اور وہ ایسے پی رہا تھا جیسے یہ اس کی روز کی عادت ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ نمرا روز اسے پانی ہی دیتی تھی، دودھ نہیں۔ چند دن پہلے کا معاملہ یاد آیا جو منا میرے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ نمرا نے فیڈر کھڑکی پر رکھ دیا، میرے پاس نہیں لائی تھی۔ میرا دل برا ہونے لگا، نمرا بچوں کو پانی کا فیڈر کیوں دیتی ہے، دودھ کیوں نہیں؟ اگلے دن میں نے چھٹی کرنے کا سوچا، سارا دن دیکھا مگر دودھ والا آیا ہی نہیں۔ ڈبے کے دودھ کی چائے بنی اور رات کو نمرا نے پھر پانی کے فیڈر بھی بھر دیے اور دونوں بچوں نے چپ چاپ پی کر سو گئے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے سوچا ضرور اماں نے دودھ والے کو بھی منع کیا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ کہہ رہی تھی دودھ میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ میں اماں کے لیے دل میں برا نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر سچ میرے سامنے آ رہا تھا۔ اکثر میں جلدی آ جاتا تو اماں مجبور ہو کر فریج کو لاک کھول دیتی اور تھوڑا سا راشن نکالتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ راشن والی جگہ اور فریج دونوں ہمیشہ تالے میں بند ہوتے تھے۔ نمرا کے پاس کسی چیز کا بھی اختیار نہیں تھا، سب کچھ اماں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ بچوں کے کھانے پینے تک پر پابندی تھی۔ ٹھیک ہے کنجوسی اچھی بات ہے، مگر بچوں کو بھوکا رکھ کر کیا ملتا ہے؟ مستقبل کے لیے پیسے بچانا اچھی بات ہے، مگر حال تباہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں اماں سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میرا دل اپنی ماں کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ بچوں کے لیے میں شام کو خود ہی دودھ لانے لگا اور فروٹ بھی آہستہ آہستہ میں گھر کی چیزیں خود سنبھالنے لگا تھا۔ مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری برداشت کی ساری حدیں توڑ دی اور میں اماں پر چیخ پڑا۔ اس دن میں دفتر سے جلدی گھر آ رہا تھا، راستے میں خالی پلاٹ پڑتا تھا، وہاں میری نظر پڑی تو میرا دل دک سا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کلیجے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہاں میرا بیٹا گڈو کچرے کے ڈھیر سے بریڈ کے ٹکڑے صاف کر کے نکال رہا تھا، پھر انہیں ایک شاپر میں ڈال کر تیزی سے گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کوڑا چھان رہے ہو؟
اس में से खाने पीने की चीजें निकाल रहे हो। घर में तुम्हें किसी चीज की कमी है, मुझे बताओ। ये कहकर वो दोबारा घर की तरफ दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इमरजेंसी हो। मैं भी उसके पीछे ही आ रहा था। मेरा दिल उस वक्त बहुत बुरी तरह दुखा हुआ था। मैं घर आया था और एक और कयामत के मंजर ने मेरा इंतजार किया। निम्रा बुखार से तप रही थी और वो जमीन पर गिरी हुई थी। मेरी बेटी आयशा ने निम्रा को सहारा देकर बिठा रखा था, जबकि गुड्डू माँ के मुंह में पानी में भिगो भिगो कर ब्रेड के टुकड़े डाल रहा था, जिन्हें वो मुश्किल खा रही थी। एकदम उसे उल्टी आई तो सारा खाया हुआ ब्रेड उसके मुंह से निकल गया। अम्मा सामने कोने में चारपाई पर बैठे ये मंजर देख रही थी, मगर ऐसे अनजान बनकर बैठी थी जैसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो। मैं वहीं दफ्तर का बैग पहन कर फौरन निम्रा के पास पहुंचा। निम्रा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? निम्रा ने मेरी जानिब देखा तो रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे। कहने लगी अम्मा बीमार है, डॉक्टर ने रोटी खाने से मना किया था, तो हमने दादो से कहा कि बिस्किट या ब्रेड दे दे, मगर दादो ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ ड्रामे करती है, इसलिए इसे रोटी खिलाओ। मैं ये ब्रेड ढूंढ कर लाया था, मगर अम्मा को उल्टी आ गई। अम्मा ने ये ब्रेड भी नहीं खाया। बाबा, अम्मा मर तो नहीं जाएंगी ना? मेरे बेटे ने ये कहा तो मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और गुस्से से कड़ी नजर अपनी माँ की तरफ डाली। मैं फौरन निम्रा को अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि ग़िज़ाई कमी की वजह से वो बहुत कमजोर हो रही हैं और अगर वक्त पर देखभाल ना की गई तो इनकी जान को खतरा है। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया। मैं वो आदमी था जिसे अपने घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी, मगर इसके बावजूद मेरी बीवी और बच्चे एक एक चीज के लिए तरसते थे और ग़िज़ाई कमी का शिकार हो गए। वापसी पर मैं फ्रूट्स और जूसेस ले आया, खाना पैक करवाया, मगर घर आकर अपने बच्चों को खिलाया और फिर अम्मा के पास चला गया ताकि उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने निम्रा की हालत के बारे में अम्मा को बता दिया तो उन्होंने इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया। कहने लगी, इस औरत को वैसे भी ड्रामा करने की आदत पड़ गई है। मैंने एक एक रुपया इकट्ठा करके रखा है, मैं देखभाल कर खर्च करती हूँ। तुम देखना, एक दिन तुम्हारी कोई ना कोई चीज जरूर बनाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा आज के बाद मैं आपको सिर्फ आपका खर्च दूंगा, घर का खर्च मैं खुद चलाऊंगा। निम्रा मुझे रास्ते में बता चुकी थी कि अम्मा उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, एक एक चीज के लिए तरसाती है, हद से ज्यादा कंजूसी करती है। इसके बाद मैं अपने घर का सारा निजाम खुद चलाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे मसले मसाइल दूर होते चले गए। मेरी बीवी और बच्चे खुश रहने लगे। बच्चों की हालत बदल गई थी और अब अम्मा भी ठीक रहती थी, क्योंकि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। नाज़रीन, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।